بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو شکیات نماز۔ شکیات نماز کے بارے میں ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ یہ 3 اقسام پر مشتمل ہیں، جن میں سے پہلی قسم وہ شکوک کہ جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور دوسرے مرحلے میں وہ شکوک کہ اگر ایسے شک ہوں تو ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور اب تیسری قسم شک کی بیان ہو رہی ہے، یعنی وہ شکوک کہ ان کے بعد نماز صحیح ہے اور اسی نماز کو کافی سمجھا جائے گا، لیکن وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ شکیات بیان ہوں، فقط ایک توجہ دلائی جائے نماز احتیاط کے بارے میں، اور نماز احتیاط کا موضوع انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے بیان ہوگا۔ نماز احتیاط بعض جگہ پڑھنا ہے، اور وہ نماز ہے یا 1 رکعت یا 2 رکعت، یا کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے، صرف سورہ حمد پڑھنا ہے نیت کے بعد، اور رکوع اور 2 عدد سجدے۔ لہذا اگر کہیں یہ کہا جائے کہ 1 رکعت نماز احتیاط پڑھیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نماز ختم کرنے کے بعد نیت کریں کہ میں نماز احتیاط پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، لیکن نیت بھی آہستہ کرنی ہے۔ اس کے بعد 1 دفعہ سورہ حمد، اور پھر 1 رکوع اور 2 عدد سجدے، اور بعد میں تشہد اور سلام۔ یہ 1 رکعت نماز احتیاط مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے 2 رکعت نماز احتیاط بھی ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا پہلے مرحلے میں نماز احتیاط کے بارے میں، اور انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی توضیح المسائل کی ترتیب کے اعتبار سے اس موضوع کے بعد۔ ایسے شکوک جو صحیح ہیں ان کی تعداد ہے 9، اور ان شکوک یعنی شکوں کا تعلق ہے 4 رکعتی نماز سے۔ اب جب کہا گیا 4 رکعتی نماز تو اس کے معنی ہوئے کہ ظہر، عصر اور عشاء سے اس کا تعلق ہے۔ اگر کسی کو شک ہو کہ یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، اور یہ شک اسے ہو دوسرے سجدے میں یا سجدے کے بعد یا ذکر کے بعد۔ اب یہاں پر توجہ رہے کہ یہ ہم نے 3 چیزیں بیان کی، دوسرے سجدے میں، یا دوسرے سجدے کے ذکر کے بعد، یا دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد۔ یہاں پر 3 قسم کی رائے موجود ہیں، اور اس کا دار و مدار ہے اس سوال کے جواب پر کہ دوسرا سجدہ مکمل کب مانا جاتا ہے؟ آیا فقط سر سجدے میں چلا گیا، یا ذکر کے بعد، یا سر اٹھانے کے بعد، یا بالفاظ دیگر 1 رکعت کب مکمل مانی جائے گی؟ فقط سر سجدے میں چلا گیا، یا ذکر کے بعد، یا سر اٹھانے کے بعد؟ تو درس سننے کے بعد آپ جن کے بھی مقلد ہیں اس مسئلے کو خصوصاً توضیح المسائل میں دیکھ لیجئے گا، لیکن یہاں پر ہم بہت زیادہ تفصیل بیان نہیں کریں گے، اور کوشش ہماری یہی ہے کہ احتیاط کے مطابق مسائل کو بیان کیا جائے، جہاں جہاں بہت ضروری ہو وہاں پر مسائل کو جتنا پبلک کے لیے واضح کرنا ضروری ہے اتنا بیان کر دیا جائے، لیکن اس جانب توجہ رہے کہ توضیح المسائل سے آشنائی اور توضیح المسائل کو ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ بہت اچھا ہے خود آپ کی معلومات کے لیے، کیونکہ ہر دفعہ ممکن نہیں ہے کہ یہ درس ہر موضوع آپ کے پاس ہو، یا ہر وقت آپ کے لیے انٹرنیٹ یا کمپیوٹر اویلیبل ہو۔ تو بہتر ہے کہ مومنین توضیح المسائل اپنے پاس رکھیں، توضیح المسائل سے تدریجاً آشنائی پیدا کریں، ایک اس سے تعلق برقرار کریں، آہستہ آہستہ توضیح المسائل ان کے لیے کلیئر ہو جائے گی۔ تو اگر دوسرے سجدے کے بعد، یا دوسرے سجدے میں، یا دوسرے سجدے کے ذکر کے بعد شک ہو کہ یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، تو یہاں پر بنا رکھنی ہے۔ بنا رکھنے سے کیا مراد؟ کہ یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ یہ تیسری رکعت ہے، اور اب 1 رکعت مزید پڑھنی ہے اور نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ اب کیونکہ امکان یہ ہے کہ یا یہ تیسری تھی اور یا یہ دوسری تھی۔ اگر یہ تیسری تھی تو ہم نے اس کو تیسری سمجھا اور 1 رکعت نماز پڑھ لی اور نماز مکمل ہو گئی، لیکن اگر یہ دوسری رکعت تھی اور ہم نے اسے تیسری رکعت سمجھا تو ایسی صورت میں
بالآخر کمی واقع ہوگی. تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ نماز احتیاط پڑھی جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنی رکعت نماز احتیاط پڑھی جائے؟ تو جواب دیا جائے گا 1 رکعت نماز احتیاط پڑھی جائے. کیوں 1 رکعت پڑھی جائے؟ کیونکہ اگر یہ تیسری رکعت تھی تو ہماری نماز تو مکمل ہو گئی، 4 رکعت ہو گئی. لیکن اگر یہ دوسری تھی اور ہم نے اسے 3 مانا تو اس صورت میں 1 رکعت کم ہو گئی. تو بس 1 رکعت نماز احتیاط پڑھ لی جائے. یہ 1 رکعت نماز احتیاط کس لیے ہے کہ اگر یہ دوسری رکعت تھی اور ہم نے اسے تیسری مانا ہے تو 1 رکعت کم ہو گئی، لہٰذا وہ ہم نے بعد میں پڑھ لی نماز احتیاط کے عنوان سے. لیکن اس جانب توجہ رہے، جو پہلے بھی توجہ دلائی، کہ جب بھی کسی کو شک ہو تو فوراً نہ وہ نماز کو باطل کرے، کہ اگر وہ ایسا شک ہے کہ جس کے بعد نماز باطل ہو جاتی ہے، بلکہ کچھ دیر سوچے اور سوچنے کے بعد جس جانب اسے یقین ہو جائے اس کام کو انجام دے اور بہت زیادہ شک نہ کرے. لیکن اگر شک ہو ہی جائے تو پھر اسے یہ کام انجام دینا ہے. بس یہ تھا پہلا شک. شک نمبر 2، یعنی ایسا شک کہ جس کے بعد نماز صحیح ہے لیکن بالآخر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، یعنی نماز احتیاط پڑھنی ہوگی یا سجدہ سہو ہوگا. سجدہ سہو کے بارے میں بھی انشاءاللہ جس وقت سجدہ سہو کا مسئلہ بیان ہوگا تو مختصر سا انٹروڈکشن کرا دیا جائے گا. دوسرا شک یہ کہ اگر 4 رکعتی نماز میں کسی کو شک ہو کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، تو یہاں پر بھی یہ دوسرے سجدے کے بعد یا دوسرے سجدے کے ذکر کے بعد اگر کسی کو شک ہو کہ یہ 4 رکعت پڑھی ہم نے یا 2 رکعت، تو یہ اسے 4 رکعت سمجھے اور نماز کو مکمل کرے. اب اگر واقعاً یہ نماز 4 رکعت تھی تو اس کی نماز تو ہو گئی. لیکن اگر یہ 4 رکعت نہیں ہوئی، چوتھی نہیں تھی بلکہ واقعاً دوسری رکعت تھی، تو ایسی صورت میں سے 2 رکعت نماز احتیاط پڑھنی ہے. یہ نماز احتیاط کس لیے؟ کہ اگر یہ 2 رکعت تھی، 2 رکعت تو ہم نے نہیں پڑھی اور ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، بس 2 رکعت نماز احتیاط ہمیں کھڑے ہو کے انجام دینی ہے. تیسرا شک یہ کہ اگر کسی کو 4 رکعتی نماز میں شک ہو کہ یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، تو ایسی صورت میں دوسرے سجدے کے بعد جب اسے شک ہو تو وہ اسے چوتھی رکعت سمجھے. اب اگر یہ چوتھی رکعت تھی تو اس کی نماز ہو گئی. اگر یہ دوسری رکعت تھی تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے نماز احتیاط کھڑے ہو کے. اور اگر یہ تیسری رکعت تھی تو اسے مد نظر رکھتے ہوئے کہا جائے گا کہ اسے 2 رکعت نماز بیٹھ کے پڑھنی ہے. لیکن اگر یہ تینوں شکوک کہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ دوسرے سجدے میں ہوں یا اس کے بعد ہوں، لیکن اگر اس سے پہلے ہو جائیں تو یہ اپنی نماز چھوڑ دے اور دوبارہ نماز کو انجام دے. چوتھی قسم یہ کہ اگر کسی کو دوسرے سجدے کے بعد 4 رکعتی نماز میں شک ہو کہ یہ چوتھی رکعت ہے یا 5ویں رکعت ہے، تو اسے چاہیے کہ اسے چوتھی رکعت سمجھے اور نماز کو مکمل کرے اور بعد میں 2 عدد سجدے سہو انجام دے. 5ویں قسم یہ کہ 4 رکعتی نماز میں کسی بھی جگہ شک ہو جائے کہ یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، تو اسے چوتھی رکعت سمجھتے ہوئے نماز کو مکمل کر لینا چاہیے اور 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کے اس کے بعد انجام دینی چاہیے. وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ اگر یہ چوتھی رکعت تھی تو ہماری نماز صحیح ہے، ہم نے پوری نماز پڑھ لی جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے چاہی تھی. اور اگر یہ تیسری رکعت ہے تو ہمیں 1 رکعت پڑھنی ہے، کیونکہ اگر یہ تیسری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے اس میں 1 رکعت کم تھی. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر 1 رکعت نماز احتیاط انجام دینی. چھٹی قسم صحیح شکوک کی یہ کہ اگر کسی کو شک ہو کہ یہ چوتھی رکعت ہے یا 5ویں رکعت ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے، یعنی کھڑا ہے اور اب اسے شک ہو رہا ہے کہ یہ میری چوتھی ہے یا 5ویں ہے، تو اس پر لازم ہے کہ بیٹھ جائے، تشہد پڑھے. اب اگر یہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا تھا تو اس کا مطلب 4 رکعت اس کی ہو چکی ہیں. لیکن اگر یہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑا تھا تو اس کا مطلب اس کی 1 رکعت ابھی کم ہے کیونکہ اس کی مکمل نہیں ہوئی. تو یہ سلام پڑھے گا اور اس کے بعد 1 رکعت نماز احتیاط پڑھے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی کہ اگر یہ چوتھی رکعت تھی اور مکمل نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے نماز تو پڑھی لیکن 1 رکعت کم تھی، لہٰذا احتیاطاً 1 رکعت کھڑے ہو کے نماز احتیاط پڑھے گا. اور بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد
سجدہ سہو بھی انجام دے۔ ساتویں قسم یہ کہ اگر کوئی کھڑا ہے یعنی قیام میں ہے اور اسے یہ شک ہو کہ یہ تیسری رکعت ہے یا پانچویں، تو اب اگر یہ اس کو آگے بڑھائے گا تو قطعاً اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو اب اسے شک ہے 3 اور 5 کے درمیان اور اس وقت کھڑا ہوا ہے۔ اب کیونکہ یہ کھڑا ہوا ہے، یہ بیٹھ جائے اور نماز کو مکمل کرے، اور نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط پڑھے، کیونکہ اگر تیسری رکعت میں کھڑا تھا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے 2 پڑھی ہیں، تیسری ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ساتویں قسم یہ کہ اگر کسی کو شک ہو 3 اور 5 کے درمیان اور وہ کھڑا ہوا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ بیٹھ جائے، نماز کو مکمل کرے یعنی تشہد پڑھے اور سلام پڑھے۔ اب یہاں پر یہ تصور کریں کہ یہ تیسری رکعت میں اگر کھڑا ہوا تھا تو اس نے 2 رکعت پڑھی ہیں اور یہ تیسری میں تھا، تو اب اسے 2 رکعت نماز احتیاط پڑھنی ہے۔ 8ویں قسم صحیح شکوک کی ہے کسی کو شک ہو 3، 4 اور 5 کے درمیان اور یہ کھڑا ہوا ہے، تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، نماز کو مکمل کرے تشہد کے بعد، اور 2 رکعت نماز کھڑے ہو کے اور 2 رکعت نماز بیٹھ کے پڑھے، کیونکہ اگر یہ تیسری رکعت تھی اور اس نے اس کو ظاہر مکمل نہیں کیا تو 2 رکعت اس نے پڑھی ہیں، 2 اسے پڑھنی ہیں اس کے بدلے کھڑے ہو کے، اور اگر یہ چوتھی رکعت تھی اور بیٹھ گیا، اس کا مطلب یہ 3 رکعت اس نے پڑھی ہیں تو 2 رکعت اسے بیٹھ کے پڑھنی ہے، اور اگر یہ مکمل ہو گئی تھیں تو نماز صحیح ہے، تو اسے 2 رکعت کھڑے ہو کے 2 رکعت بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ اور 9ویں قسم یہ کہ اگر کسی کو شک ہو 5 اور 6 کے درمیان اور کھڑا ہوا ہو تو یہ بیٹھ جائے، تشہد پڑھے، سلام پڑھے اور نماز کو مکمل کر لے، لیکن اسے نماز احتیاط نہیں پڑھنی ہے۔ گو کہ اسے نماز احتیاط نہیں پڑھنی ہے، لیکن 2 عدد سجدہ سہو انجام دینے۔ یہ ہیں 9 ایسے شکوک کے جن کے بعد مختلف کام انجام دینے ہیں، خصوصاً نماز احتیاط، لیکن ان کے بعد نماز باطل نہیں ہوتی۔ اب اس جانب پھر توجہ دلائیں کہ فوراً کسی جانب اگر توجہ نہ ہو پا رہی ہو تو کچھ دیر رکا جائے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے۔ اگر کوئی مسائل کو نہ جانتا ہو تو اس پر جاننا واجب ہے، محض یہ کہ نماز کو توڑ دے اور توڑ کے دوسری نماز پڑھ لے، اس میں بھی عام طور پہ احتیاط فرمائی جاتی ہے کہ دوسری نماز بھی باطل ہوگی، مگر یہ کہ پہلے کوئی ایسا کام کرے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمیں شک ہوا اور شک کے بعد ہم مسئلہ نہیں جانتے اور فوراً دوسری نماز شروع کر دیں تو وہ کام صحیح نہیں ہے، بلکہ پہلے یا تو ہم بولیں کچھ یا کچھ چلیں یا قبلے سے ہٹ جائیں، اس کے بعد دوسری نماز انجام دیں۔ لیکن ہر صورت میں احتیاط یہ ہے کہ ان مسائل کو جاننا چاہیے اور نماز مکمل کرنی چاہیے اسی حکم کے مطابق کہ جو شکیات میں بیان ہے۔ یہ تھے مختصر سے مسائل ان شکوک کے بارے میں کہ جن کے بعد نماز صحیح ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔